أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اتنے حصے کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ میدان احد کے اندر ایک مہاجر صحابی نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی زخموں سے چور ہیں اور زمین پر گر پڑے ہیں، خاک و خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں۔ تو مہاجر صحابی نے ان انصاری سے کہا کہ کیا آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے، انصاری صحابی زخموں سے چور ہیں اور آخری لمحات ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، سچ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام پر قربان ہو جائے، نجات کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے کہ ہم گھبرا کر اس راستے سے ہٹ جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ تک پہنچ جائیں۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی میں آئے۔ صحابہ کرام سے مسجد نبوی بھری ہوئی تھی اور ہر ایک صاحب اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ ذہن میں آتا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، سیدھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، تو اس کے ایک پلو کو اٹھایا، بے ساختہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر روتے ہوئے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو 2 دفعہ موت نہیں آئے گی، جس کا وعدہ تھا وہ آ چکی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موت عطا نہیں فرمائیں گے، موت کی مشکل سے آپ کو دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا۔ تو پھر چہرہ مبارک ڈھانپ کر باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے خطاب کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمانوں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ یاد رکھیں کہ ان کے معبود دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ خوش رہیں کہ ان کے معبود زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی آیات تلاوت کی، وما محمد الا رسول۔ تو یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، بس یہ سننا تھا کہ سب کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ یہ حادثہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت زمین پر گر پڑے۔ تو بہرحال اس وقت پھر یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، تم
دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ گے. مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف جانے کو مرتد ہونا کہتے ہیں, ارتداد سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جو بھی مرتد ہوگا, واپسی کا راہ اختیار کرے گا, وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مرتد ہونے والوں میں سے جو سب سے بڑا گروہ تھا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا. مسیلمہ کذاب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہی, حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کی کوشش بھی کرتا رہا کہ آپ شہری آبادیوں کے نبی ہو جائیں اور میں دیہاتی آبادیوں کا نبی بن جاتا ہوں. تو وہ تفصیلات پہلے بھی کئی درسوں میں گزر چکی ہیں. اس کا اپنا قبیلہ تھا, قبیلہ بنو حنیفہ, اور ان کے ساتھ قبیلہ بنو ثقیف اور اسی طرح حوازن, یہ کچھ قبائل بھی مل گئے تھے, اور یہ سارے کے سارے بڑے جنگجو قبائل شمار ہوتے تھے. تو اس سے اس کا ایک بہت بڑا جتھا, تقریباً 60,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تیار ہو گیا تھا. چرب لسان بہت زیادہ تھا, گفتگو بڑی فصیح کرتا تھا, تو لوگوں کو اس نے آسانی کے ساتھ گمراہ کر لیا, تو 60,000 کا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو سب سے بڑا مارکہ پیش آیا وہ انہی لوگوں سے پیش آیا, جس میں 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور جن میں سے 700 صرف قراء صحابہ تھے. اور قراء کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جو قرآن کے حافظ بھی ہوتے تھے اور قرآن کے عالم بھی ہوتے تھے, اس لیے کہ اس وقت صرف حفظ یاد نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے مطالب اور مفاہیم بھی یاد کیے جاتے تھے. تو جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا حادثہ تھا. اسی کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دیا کہ قرآن پاک کو جمع کرنا چاہیے اور اس کو ایک کتابی شکل دینی چاہیے سرکاری سطح پر, جس کو ایک حیثیت حاصل ہو, تاکہ خدا نخواستہ قرآن پاک کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ سب سے بڑا مارکہ پیش آیا, اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے, تو کچھ قید بھی ہوئے تھے. ان قید ہونے والوں میں ایک بڑے صحابی حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تقریباً 25-26 سال ان کی عمر تھی, اور بڑے خوبصورت صحابی تھے, انصاری صحابی تھے اور بڑے خوبصورت صحابی تھے. تو یہ بھی گرفتار ہوئے. تو مسیلمہ کذاب نے ان کو کہا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تجھے کذاب مانتا ہوں, سچا نبی میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, کہ کسی شخص جاندار کے لیے کہ بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے, اور موت کا ایک طے شدہ وقت لکھا ہوا ہے. اس بات پر صحابہ کرام کا یقین تھا, اور آگے آنے والی آیت کا پہلا حصہ یہی ہے. تو اس بات پر صحابہ کرام کا یقین تھا کہ وقت موت کا طے شدہ ہے, اس لیے حق سے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر سنایا. اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں, اور آپ ہی کے طفیل مجھے یہ نبوت ملی ہے. یہ سیم وہی باتیں ہیں جو اس وقت قادیانی مرزئی حضرات لوگوں کو کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت کی تمام تر صورتیں منقطع ہو گئی ہیں, کوئی صورت بھی نبوت کی باقی نہیں ہے, چاہے وہ مستقل نبوت ہو, چاہے وہ کسی کا سایہ ہو, چاہے وہ کسی کی عنایت ہو, چاہے وہ کسی کی برکت ہو. ہر طرح کی نبوتیں ختم ہو چکی ہیں, کوئی بھی نبوت کی قسم باقی نہیں رہی. چنانچہ اس نے کہا کہ اے نوجوان, اپنی جوانی پر رحم کرو اور یہ معاملہ
جانے دو، تم میری نبوت کا اقرار کر لو، وگرنہ تمہارا ایک ایک عضو کاٹوں گا۔ چنانچہ وہ ایک ایک عضو کاٹتا رہا اور یہ اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ کلائی سے گٹ سے کاٹا گیا، پھر کلائی سے کاٹا گیا، کندھے سے کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر ٹانگیں، یہاں تک کہ سینے میں نیزہ مار کر پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن سوال ہی پیدا نہ ہوا کہ وہ زبان سے ایک لفظ بھی ایسا کہہ دیں۔ یہ صحابہ کرام کا پھر جو اللہ نے ہدایات دیں ان پر عمل کا یہ نتیجہ تھا اور یہ اثر تھا کہ اس حد تک صحابہ کرام پہنچے۔ اور انشاءاللہ کچھ باتیں مزید عرض کر کے تو آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پکا سچا ایمان عطا فرمائے۔